بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا اور اتنا باکمال عمل ہے کہ جس نے بھی اس کو کیا اس کی زندگی سنور گئی اور ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جس گھر میں بھی نماز عشاء کے بعد اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، خدا کس طرح اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے اور اپنے خزانے کے ذریعے رزق سے مالا مال کرتا ہے، اور کس طرح اس گھر والوں پر اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر یہ پسند آئے تو ہمارے چینل بانو وظائف کو سبسکرائب کریں تاکہ روز آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو پیارے دوستو، انسان ہمیشہ رزق کی تلاش میں رہتا ہے اور حصول رزق کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی میں بآسانی پورا کر سکے اور ہر پریشانی سے دور رہے اور قرض جیسی مصیبت اور پریشانی سے بھی بچا رہے۔ اس لیے وہ حصول رزق کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ معاشرے میں اپنا نام اور عزت بنا سکے، کیونکہ معاشرے میں بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو مالی طور پر مستحکم ہو۔ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے بتائے ہوئے اعمال پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا نے بہت سارے وسیلے اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے خدا پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی کام ہم یقین اور بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ عمل تو ہمیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یقین کے ساتھ کریں، اور آپ اگر اس کو یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ہر قسم کی پریشانی سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اس عمل کی جانب۔ سورۃ واقعہ ویسے تو قرآن کریم ایک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ نجات کا ذریعہ ہے، لیکن سورۃ واقعہ کو رزق کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ یہ سورت اپنے اندر بہت برکت لیے ہوئے ہے۔ اس کے پڑھنے سے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں اور رزق کے ایسے ایسے وسیلے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اپنے دل کے قریب رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو مالی بدحالی اور رزق کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بے شمار فوائد بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ واقعہ ایک دولت کی سورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اس سورت کو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ درکار ہوتے ہیں، اور اس چند منٹ نہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ بہت جلد ہو جانے والا ایک عمل ہے۔ اس سورت کا پڑھنے کا بہترین ٹائم سونے سے پہلے یا بعد نماز عشاء ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت اور دولت کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ سورت کے ٹائم کیا ہے، اور اس ٹائم کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ
کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرے وہ زندگی میں کبھی غربت کا سامنا نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد غربت کا شکار نہ ہوگا اگر وہ ہر روز رات کو سورت واقعہ پڑھ کر سوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں تو زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا۔ اس پر عمل کر کے ہم زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ قرآن ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کی بہت ساری صورتوں میں خدا نے ہمارے لیے فائدہ بھی رکھا ہے، جن میں سے ایک سورت واقعہ ہے۔ سورت واقعہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں۔ سورت واقعہ ایک رزق کا دروازہ ہے، دولت کی چابی ہے۔ اس سورت کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے یا نماز عشاء کے بعد لازمی پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ صدقے دل سے آپ خدا سے جو مانگیں گے خدا آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ یقین کے ساتھ اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے حضور پیش کریں اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس صورت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ رزق کے دروازے ایسے کھولتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتی ہے کہ انسان خود دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے اس کو کیسے بنا دیا اور کس طریقے سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ لگے کہ آج میں نے یہ سورت پڑھنی شروع کی اور کل سے میرے لیے ساری پریشانیاں ختم۔ نہیں، اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ جاری رکھتے ہیں اور اس سورت کا ورد کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور خدا سے صدقے دل سے مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا نے منع کیا ہے اور جو ہمارے اسلام میں حرام ہے، اگر ہم صحیح طریقے کے ساتھ اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ خدا نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان، حیوان، چرند پرند کو جس کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق کا وعدہ اس نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ ضرور ہمیں اپنا رزق عطا کرے گا۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اور جو بھی مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اسی طرح اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔